سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے خلاف گولڈ اسکینڈل سے متعلق تحقیقات دوبارہ شروع کیے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کراچی میں کئی پرانے مقدمات اور انکوائریاں دوبارہ فعال کی جا رہی ہیں، جن میں تقریباً 8 برس قبل درج ہونے والی بعض شکایات بھی شامل ہیں۔ انہی مقدمات میں سابق گورنر سندھ اور ان کی اہلیہ کے خلاف درج کی گئی انکوائری بھی شامل ہے، جس پر ماضی میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ ذرائع کے مطابق سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی گورنرشپ کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ سوال عام ہو گیا ہے کہ آیا ایف آئی اے کراچی ان کے خلاف زیر التوا انکوائری کو دوبارہ فعال کرے گی یا تفتیشی حکام مزید انتظار کی پالیسی اختیار کریں گے۔ یاد رہے کہ دبئی میں مقیم سونے کے تاجر حنیف مرچنٹ کی درخواست پر 2018 میں ایف آئی اے کراچی کے کارپوریٹ کرائم سرکل میں ایک انکوائری درج کی گئی تھی۔ شکایت میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مسرز انٹرنیشنل ٹاپ نامی کمپنی کے ساتھ مل کر تقریباً 4 لاکھ تولہ 24 قرات خالص سونا دبئی سے پاکستان درآمد کیا گیا۔ الزام کے مطابق اس سونے کو پاکستان میں زیورات کی شکل میں تبدیل کر کے دوبارہ دبئی برآمد کیا جانا تھا۔ تاہم شکایت کنندگان کا کہنا ہے کہ سونا واپس دبئی نہیں بھیجا گیا اور اس حوالے سے مالی بے ضابطگیوں اور ممکنہ فراڈ کے شواہد موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس انکوائری کے دوران تفتیشی افسر کی جانب سے خاطر خواہ کارروائی نہیں کی گئی اور معاملہ طویل عرصے تک التوا کا شکار رہا۔ بعد ازاں 2021 کے بعد ایف آئی اے نے شکایت کنندہ حنیف مرچنٹ کے قریبی گولڈ ڈیلرز کے خلاف حوالہ ہنڈی کے مبینہ کاروبار پر کارروائیاں شروع کر دی۔ ایف آئی اے کی ان کارروائیوں کے بعد بعض گولڈ ڈیلرز نے اپنا کاروبار پاکستان سے دبئی منتقل کر لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق 2018 میں کارپوریٹ کرائم سرکل میں شروع کی گئی انکوائری نامعلوم وجوہات کی بنا پر بعد ازاں بند کر دی گئی تھی۔ تاہم 2022 میں جب کامران خان ٹیسوری سندھ کے گورنر کے عہدے پر فائز تھے، ایف آئی اے کی اسٹیٹ بینک سرکل کراچی میں انکوائری نمبر 16/2022 کے تحت ایک نئی انکوائری رجسٹرڈ کی گئی۔ اس نئی انکوائری میں سابق گورنر کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کا نام بھی شامل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس انکوائری کا دائرہ کار سونے کی درآمد، مالی لین دین اور ممکنہ منی لانڈرنگ کے پہلوؤں کا جائزہ لینا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایف آئی اے کا اسٹیٹ بینک سرکل عملی طور پر ختم کیا جا رہا ہے اور اس سے کمرشل بینکنگ سرکل میں ضم کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس تنظیمی تبدیلی کے باعث بعض تحقیقات میں تاخیر یا رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ذرائع کے مطابق شکایت کنندہ حنیف مرچنٹ نے ایف آئی اے کراچی کو اس کیس سے متعلق متعدد دستاویزی شواہد فراہم کیے تھے۔ مزید یہ کہ انٹرپول کی جانب سے بھی اس معاملے کے حوالے سے حکومت پاکستان کو بعض معلومات اور کارروائی سے متعلق مراسلہ بھیجا گیا تھا۔ اب جبکہ کامران خان ٹیسوری گورنر سندھ کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایف آئی اے کراچی اس معاملے میں تفتیش کو عملی طور پر آگے بڑھاتی ہے یا ماضی کی طرح یہ انکوائری بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر خاموشی سے بند کر دی جائے گی۔ قانونی ماہرین کے مطابق اگر فراہم کردہ شواہد قابل اعتبار ثابت ہوتے ہیں تو تفتیش کے بعد مقدمہ درج ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ تفتیشی عمل مکمل ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔